کچھ مولوی نما چبو دستار والے، کچھ چغت کی بریانی والے مولوی لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر مودی جی کی تعریف کرتے نظر آئیں گے، اس قانون کے فائدے بتائیں گے۔ اس چبو دستار والے چغت کی بریانی سے پوچھو کہ تمہارے باپ نے ہندوستان کے سمویدھان کے لیے کتنی زمینیں وقف کری ہیں، پوچھو ان وقت کے فرعون کے ناپاک اولادوں سے، پوچھو ان مودی بھکت سے۔ یاد رکھیے ہم کبھی سمویدھان کے خلاف نہ تھے، نہ ہیں اور نہ کبھی رہیں گے۔ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آئین کی رکھوالی نہ کرے، مسلمان اپنے سمویدھان کے مطابق زندگی نہ گزارے، وہ سرکار کی زمین یا کسی کی زمین قرار دے دیں، یہ مسلمان برداشت نہیں۔ 2 اپریل 2025 ایک ایسی تاریخ ہے جس کو آپ کالا دن سے بڑا نام دینا چاہیں، بلیک ڈے سے بڑا نام دینا چاہیں، کیا نام دیا جا سکتا یہ میں نہیں جانتا، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اتہاس میں ایسا کبھی کسی قوم کے ساتھ، اور خاص کر جو قوم مائنورٹیز میں ہوں اس کے ساتھ اس طرح کا دباؤ اور اس طرح کا پریشر اور اس طرح کا قانون اس کے سروں پہ مسلط کرنا اب سے پہلے ہندوستان میں کبھی نہیں ہوا تھا، جو 2 اپریل 2025 کو ہوا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہی نہیں کہ یہ وقف کس مصیبت کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ جان کر حیران رہو گے کیا وقف کی پراپرٹی پر اس سے پہلے کوئی قانون نہیں بنا تھا؟ بنا تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں 1995 میں جو قانون بنا تھا ہندوستان کے آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے، اگر وہ قانون 2024 کے قانون سے ملتا جلتا ہوتا تو ہم اسے تسلیم کر لیتے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان دیکھو کتنا بڑا فتنہ پرور، یہ قوم کتنی فتنہ پرور قوم ہے جو سمویدھان کے خلاف سڑکوں پہ اتر آئی ہے۔ یاد رکھیے ہم کبھی سمویدھان کے خلاف نہ تھے، نہ ہیں اور نہ کبھی رہیں گے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آئین کی رکھوالی نہ کرے، مسلمان اپنے سمویدھان کے مطابق زندگی نہ گزارے۔ یہ آپ نے ہم پر ایسا کالا قانون نافذ کرا ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس ہم بے چین ہیں، ہم بے قرار ہیں۔ مسلم قوم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے کیا۔ آپ کل تک ہماری مسجدوں پر آپ بلڈوزر چلا دیتے تھے، ہمارے بچوں کی آپ موب لنچنگ کر لیتے تھے، ہمارے اوپر طرح طرح کے ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتے تھے۔ مسلمان اف تک نہ کرتا تھا، مسلمان سہ لیتا تھا، مسلمان برداشت کر لیتا تھا، لیکن پانی چونکہ سر سے اوپر جا چکا ہے۔ آپ نے ہندوستان کے سمویدھان پر بھی حملہ کیا، مسلم قوم جو مائنورٹیز میں ہے اس پر بھی حملہ کیا، آپ نے ہندوستان کے نقشے پر بھی حملہ کیا، آپ نے گویا اس ترنگے کو مٹانے پر بھی حملہ کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہندوستان میں جب سمویدھان بنا تھا، یعنی 1947 میں جب میرا ملک آزاد ہوا اور ہم نے آزادی کی گولڈن جبلی بنائی، اور پھر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے 2 سال کی مدت طے کر کے ہندوستان کا سمویدھان لکھا، جس میں ہر طبقے کے لوگوں کو اس کے مذہب کے آئین کے مطابق آزادی دی گئی، چاہے طبقات میں مسلمان ہو، چاہے مذہب میں مذاہب میں مسلمانوں کا مذہب ہو، ہندوؤں کا مذہب ہو، بدھوں کا مذہب ہو یا کسی اور دھرم کے لوگوں کا مذہب ہو، سب کے مذہب کا خیال رکھا گیا۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ شاید ہمارے کچھ مسلمان ایسے تھے جنہوں نے اس وطن عزیز کو الوداع کہہ کر دوسرا ملک انہوں نے اپنا لیا، انہوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان بنا لیا، لیکن ہمارے پرکھوں نے ہمیں آواز دی، ہمارے علماء نے ہمیں دستک دی، ہمارے علماء نے ہمیں للکار کے کہا کہ نہیں تم نہیں جا سکتے۔ وطن سے محبت کرنا ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، ہم نے اس کو لبیک کہا۔ ہمارے علماء نے کہا کہ تمہاری پرکھوں کی جائیداد ہے، یہاں پر وقت کی بہت زیادہ املاک اور جائیدادیں ہیں، یہاں تمہارے بڑوں کی قبریں ہیں، اس کے باوجود تم کیسے پاکستان جا سکتے ہو؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ الحمدللہ ہم اس ملک میں تھے اور ہیں، اور میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس ملک میں انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن اے مسلمانوں، میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں 2024 میں وقف ترمیمی بل جو لایا گیا، جو اب بل نہیں بلکہ وقف ترمیمی ایکٹ بن چکا ہے، ایک ایسا قانون جس قانون کے بننے کے بعد مسلمانوں میں ایسی بے چینی کی لہر دوڑی ہے کہ مسلمانوں کو نیندیں نہیں آ رہی ہیں۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم، ہمارے ملک کے گریہ منتری جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے قانون لائیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے مظلوم طبقے، ہم مسلمانوں کے دلت طبقے، ہم مسلمانوں کے بچھڑے طبقے کی ترقی چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے وقف سنشودھن قانون لایا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں گرہ منتری صاحب، آپ مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ آپ اگر مسلم قوم کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ غریب مسلمانوں کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ مسلم قوم سب سے زیادہ اگر کسی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج تعلیمی پسماندگی کا شکار وہ مسلم قوم ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ مسلم قوم کے لیے تحفے میں کوئی اچھی یونیورسٹی دیتے؟ کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ مسلم کے دبے ہوئے طبقات کے لیے گفٹ کے طور پر کوئی ایک اچھا کالج دے دیتے؟ کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہمارے پاس کینسر کا کوئی اسپتال نہیں ہے، آپ کینسر کا کوئی اسپتال دے دیتے؟ لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ کے کہنی میں اور آپ کے کرنی میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کو ہندوستان کے آئین کے مطابق رہتے ہوئے پروٹیسٹ کرنا ہے، سڑکوں پہ نکلنا ہے، لیکن آپ کی کسی حرکت سے کسی کو تکلیف نہ ہو اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ یہ لڑائی یقیناً بہت بڑی لڑائی ہے، یہ لڑائی ایسی لڑائی ہے جس کو عقل کے پردے کھول کر لڑائی لڑنی پڑے گی۔ اس لڑائی کو بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہندو ورسز مسلمان بنا دیا جائے، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہندو بھائیوں سے کہنا ہے اور ہندو بھائیوں کو یہ بتانا ہے کہ نہیں، یہ لڑائی ہندو ورسز مسلمان کو نہیں ہے، بلکہ یہ لڑائی سمویدھان کے سرکشے کی لڑائی ہے، یہ لڑائی آئین کی حفاظت کی لڑائی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا آئین بچا رہے تاکہ مسلمان بھی بچا رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بابا صاحب بھیمراؤ امبیڈکر نے جو دستور بنایا ہر مذہب کے آئین کے مطابق وہ دستور سلامت رہے تاکہ مسلمان بھی سلامت رہے، ہندو بھی سلامت رہے، دلت بھی سلامت رہے، ہر طبقات کے لوگ سلامت رہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ وقف سنشودھن قانون لایا گیا جس قانون کے 5 اینگلز، جس قانون کے سب سے خطرناک 5 پوائنٹس ایسے ہیں جو 5 پوائنٹس مجھے پسند نہیں ہیں۔ گرہ منتری صاحب، وزیر اعظم صاحب، واقعی اگر مسلمانوں کی ترقی آپ کا مقصود ہے، آپ اگر چاہتے ہو کہ مسلم قوم ترقی کرے، آپ اگر چاہتے ہو کہ مسلمانوں میں جو تنزلی ہے، مسلمان پسماندگی کا شکار ہو چکی، مسلم قوم میں تعلیمی فیصد جو کم ہو چکی، اس کو آگے بڑھایا جائے، تو اس کے لیے آپ کوئی اچھا کالج بنا دیتے، اس کے لیے آپ کوئی اچھی یونیورسٹی بنا دیتے، مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کے طور پر کوئی اسکیم چلا دیتے، لیکن نہ آپ نے اسکیم چلائی، نہ آپ نے گفٹ میں کوئی یونیورسٹی دی، نہ آپ نے گفٹ میں کوئی کالج دیا، نہیں آپ نے گفٹ میں کوئی اسپتال دیا، بلکہ دیا کیا کہ مسلمانوں پر ایک کالا قانون تھوپ دیا۔ وہ کالا قانون جو سمویدھان کے بھی خلاف، جو ہماری شریعت کے بھی خلاف، جو ہندوستان کی آئیڈیالوجی کے بھی خلاف، ہم اس کالا قانون کو نہ کبھی مانتے تھے اور نہ کبھی مانیں گے، یہ یاد رکھیں آپ۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں ہندوستان میں وقف کی جو جائیداد ہے، وقف کی جو جائیداد ہے، دراصل اس جائیداد کا حق، اس جائیداد کا حق صرف اور صرف مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان یہ کہ اللہ کا ہے۔ اللہ کے علاوہ وقف کی جائیداد اور وقف کی پراپرٹی پر کسی کا حق نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں میں سے کسی مسلمان نے اس وقف کی جائیداد پر قبضہ کر رکھا ہے تو ایک الگ مسئلہ کہ آپ قانونی کارروائی اس پر کر لیں، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ نے یہ جو وقف ترمیمی ایکٹ لایا ہے، یہ جو وقف ترمیمی قانون لایا ہے، جس قانون میں آپ ضلع کے کلکٹر کو اتنی زیادہ طاقت دے رہے ہو، ساری اتھارٹی ضلع کے کلکٹر کے ہاتھ دے رہے ہو کہ کلکٹر صاحب جس زمین کو چاہیں وقف کی زمین کہیں اور جس زمین کو چاہیں وہ سرکار کی زمین یا کسی کی زمین قرار دے دیں، یہ مسلمان برداشت نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 1995 میں جو قانون بنا تھا اور 1995 کے تحت جو قانون وقف پر چل رہا تھا، جس پر کہ مسلمانوں کے لیے وقف کی پراپرٹی پر قانون کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ فرض کریے آپ کے یہاں یہ ڈائٹن میں جامع مسجد ہے، یا اسی طرح سے اور دیگر جگہوں میں جامع مسجد ہے یا مسجد ہے یا مدرسہ چل رہا ہے،
بتاؤ کیا سارے مدرسے، سارے قبرستان، ساری عیدگاہیں، کیا یہ ساری کی ساری جگہیں وقف کی؟ کیا آپ بتائیں تو کیا رجسٹرڈ ہیں؟ کیا بتائیں رجسٹرڈ ہے؟ یہ آپ کے یہاں ڈائٹن کی جامع مسجد، آپ کو پتا ہے کس نے وقف کی ہے؟ یہ تو پتا ہو سکتا ہو کہ کس نے وقف کیا، کس نے دان کیا، لیکن کیا اس بندے نے کاغذ پہ لکھ کے دیا ہے؟ نہیں لکھ کے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو آپ نیا قانون لے رہے ہو اس میں اس بات کی اجازت دے رہے ہو، اس میں یہ پراودھان دے رہے ہو کہ اگر وقف کرنے والا یعنی واقف نے زمین وقف کی اور اس میں رجسٹرڈ نہیں ہے، یعنی زمین کے کاغذات نہیں ہے، تو 2024 وقف ترمیمی ایکٹ کے تحت آپ اس زمین کو یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ زمین اب وقف کی زمین نہیں بلکہ یہ زمین سرکاری زمین ہوگی۔ اس سے ظاہر سی بات مسلمانوں کی سینکڑوں مساجد چلی جائیں گی، مسلمانوں کے سینکڑوں مدارس چلے جائیں گے، ہمارے قبرستان کو آپ چھین لو گے، ہماری عیدگاہوں کو آپ چھین لو گے، جسے مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیے یہ وقف ترمیمی ایکٹ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، اس کو آپ اس نظریے سے بھی دیکھیں۔ وقف ترمیمی ایکٹ جو وقف قانون 2024 سے پہلے کا تھا، جانتے ہو اس میں کیا بات تھی؟ اس میں یہ بات تھی کہ اس وقف ترمیمی اس وقف کی زمین پر ممبرشپ یعنی کمیٹی جو تشکیل دی جاتی ہے اس میں کسی غیر کی حصہ داری نہیں ہوتی، لیکن یہ 2024 جو وقف ترمیمی بل لایا گیا جو اب ایکٹ ہے اس میں اس بات کی اجازت دی گئی کہ نہیں صاحب، اگر اس کمیٹی میں 2 مسلمان ہیں تو 2 ہندو بھی ہو سکتے ہیں، 2 مسلمان ہیں تو 2 سکھ بھی ہو سکتے ہیں، 2 مہیلائیں 2 عورتیں بھی ہو سکتی، جبکہ وقف کا قانون پہلے کا یہ تھا یعنی 2024 سے پہلے کا کہ وقف کی پراپرٹی ہمارے پرکھوں نے دان کیا، ہمارے بڑوں نے اس کو وقف کیا، لہٰذا اگر کمیٹی بھی بنے گی تو کمیٹی کے سدسوں میں صرف مسلمان ہی رہیں گے، اس میں کسی غیر کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم اس کالا قانون کو کبھی نہیں مان سکتے، کبھی نہیں مان سکتے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور ایک بات سن لیں آپ، پہلے 2024 سے پہلے وقف کا جو قانون تھا وہ کس طرح کا تھا؟ جیسے زمین وقف کرنے والے نے کر دی، اب اس زمین پر چاہے مدرسہ چل رہا ہو یا مسجد بنی ہوئی ہو یا عیدگاہ ہو یا قبرستان ہو یا اور دیگر مسلمانوں کے فلاح و بہبودی والا کام ہو رہا ہو، اب وہ رجسٹری کری ہو کہ نہ کری ہو، بس اس زمین پر مدرسہ چل رہا، مسجد بنی ہوئی ہے، عیدگاہ ہے، قبرستان ہے یا دینی کوئی کام ہو رہا، رفاہی کوئی کام ہو رہا، ایٹومیٹکلی وہ زمین وقف کی ہو جاتی تھی، لیکن اب یہ نیا قانون، کالا قانون کیا کہتا کہ نہیں صاحب، اگر ایسا ہے تو وہ وقف کی زمین نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو وہ وقف کی زمین نہیں ہے، تو بھلا بتائیں ٹائٹن کے مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں، کیا ہمارے قبرستان ایسے ہیں کہ قبرستان کی زمین کے پاس کوئی کاغذات ہیں، کوئی ثبوت ہے، واقف کی طرف سے کوئی دستخط ہے؟ نہیں ہے نا، تو پھر ظاہر سی بات کہ ایٹومیٹکلی وہ زمین ساری کی ساری یا تو سرکار کی ہو جائے گی یا قبضہ کرنے والا اگر چاہے گا تو اس پہ قبضہ کر سکتا۔ اور پانچویں اہم بات جو اس میں کہی گئی وہ یہ کہ وقف قانون پر، وقف کی سمپتی پر، وقف کی زمین پر اگر کسی کو لگتا کہ یہ میری زمین ہے، جیسے یہ مسجد آپ کے یہاں بنی ہوئی ہے، اگر کسی کو لگتا کہ نہیں یہ وقف کی زمین نہیں بلکہ یہ میری پرسنل زمین ہے، میری خود کی زمین ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس زمین پر اب دوبارہ سے مسجد نہ بنے، تو پہلے وقف ٹریبونل کوڈ کے تحت کیا تھا؟ وقف ٹریبونل کے تحت یہ تھا کہ نہیں صاحب 5 سال 10 سال سے زیادہ اگر وہاں مسجد تھی یا مدرسہ تھا یا قبرستان تھے یا عیدگاہ تھی یا کوئی رفاہی کام ہو رہا تھا وہ زمین وقف کی ہی کہلائے گی، لیکن اب وقف ٹریبونل کو ختم کر کے فوراً یہ بات کہی گئی کہ نہیں صاحب آپ جائیں ضلع کلیکٹر کے پاس چٹھی بھی لکھ کے دے سکتے، اسی طرح لوور کورٹ بھی جا سکتے، ہائی کورٹ بھی جا سکتے، سپریم کورٹ بھی جا سکتے، یعنی یہ پراودھان دیا گیا کہ چاہے وہ زمین مدرسے کی زمین ہو، چاہے قبرستان ہو، چاہے عیدگاہ ہو، چاہے مسلمانوں کے فلاح و بہبودی کے لیے استعمال ہونے والی پراپرٹی ہو،
کسی کو اگر لگتا ہے کہ نہیں یہ زمین میری ہے، یہ پراپرٹی میری ہے، اور اس پر اگر وہ مقدمہ درج کرنا چاہتا تو اب وہ وقف ٹریبونل کے انڈر میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ جائے گا ضلع کلکٹر کے پاس، یا جائے گا وہ لوور کورٹ، یا جائے گا ہائی کورٹ. اور ظاہر سی بات ہے جب بات ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور لوور کورٹ کی آئے گی تو فیصلہ کس کے حق میں ہوگا وہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہو. اس لیے میں اپنے وزیر اعظم، محترم وزیر اعظم یعنی حضرت نریندر مودی جی سے یہی درخواست کرتے ہیں، اور اپنے گرہ منتری جناب امیت شاہ صاحب سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے حق میں اتنا بڑا فیصلہ نہ کریں. اگر آپ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں تو خدا را ایک بار آپ مسلمانوں سے ضرور پوچھ لیں. آپ کے پاس جو مسلمانوں کی فہرست ہے وہ صرف ملائی کھانے والے مسلمان ہیں. ٹی وی اسٹوڈیو میں آپ جن مسلمانوں کو دکھاتے ہو، خدا کی قسم وہ سچے مسلمان نہیں ہو سکتے. اگر سچا مسلمان ہوگا تو وہ قبرستان کا سودا نہیں کر سکتا، وہ عیدگاہ کا سودا نہیں کر سکتا، وہ اپنی مسجدوں کا سودا نہیں کر سکتا، وہ اپنے مدرسوں کا سودا نہیں کر سکتا. وہ سچا مسلمان ہے. لیکن آپ کے پاس ہمیشہ سے کچھ ایسے مسلمان رہے ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کے آستینوں کے سانپ رہے ہیں. اور حضرت مودی جی آپ بھول نہ جائیں، ہم مسلمانوں میں ہمیشہ ہمارے ہی کچھ آستینوں کے سانپ رہے ہیں جو ہمیں ڈسنے کا کام کیے ہیں. اور وہ اس کی ایک بڑی نظیر اور تاریخ ہمارے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے لے کر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ تک ہے. اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ کالا قانون آپ پر مسلط کریں. ہمیں آپ سے کوئی دقت نہیں ہے، ہمیں ہندوستان کے آئین سے کوئی دقت نہ کل تھی نہ آج ہے اور نہ کل ہوگی. بلکہ ہمیں دقت اگر ہے تو ہمارے مسجد پر حملہ سے دقت ہے، ہمارے وقت کی پراپرٹی پر قبضہ سے ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ترقی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے حق میں آپ کو اسکیم چلا دیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارا یہ سیمانچل کا حلقہ، یہ سرجا پوری علاقہ جہاں غریبوں کی ایک بڑی تعداد، غربت و افلاس کی لاٹھی ہمیشہ اس قوم پر برستی ہے، اگر اس قوم سے آپ کو محبت ہوتی تو اس قوم کو تحفے میں آپ کوئی ایک اچھی سی فیکٹری دے دیتے، کوئی اچھی کمپنی ادھر لا کے دے دیتے تاکہ مسلمان مزدور طبقات یا اور دیگر طبقات کے لوگ سارے کام کرتے، روزی روٹی ان کو مل جاتی. لیکن نہیں صاحب، آپ کو تو مسلمانوں کی ترقی کبھی نہیں چاہیے، بلکہ آپ کو کیا چاہیے؟ ہر ہمیشہ اس ہندوستان میں راجنیتی کرنے کے لیے، حکومت میں بنے رہنے کے لیے کوئی اس طرح کے شوشے چھوڑے جائیں جن شوشوں کی وجہ سے مسلمان پریشان رہے، مسلمان ہمیشہ درد و کرب کے شکار رہے. لیکن یاد رکھیے مسلمان کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا، مسلمان اپنے وقت کی جائیداد کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا. مسلمان تو وہ قوم ہے جو قرآن کے آئین کے مطابق چلتا ہے، جو شریعت کے مطابق چلتا، جن کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے. ہم آپ علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات سے نہ کبھی ایک انچ پیچھے ہٹے تھے، نہ کبھی ایک انچ پیچھے ہٹیں گے، بلکہ ہم اپنی شریعت پر چاہے نوبت آئے، اگر جان بھی قربان کرنے کی، لیکن جان قربان کر سکتے پر شریعت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کو حکومت سے یہ بتانا پڑے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو لڑائی کے لیے میدان میں آنا ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سڑکوں پہ جام کرتے ہوئے سرکاری سمپتی کا نقصان کرنا ہے، کسی کی گاڑی جلانا یا کسی کی دکان پر حملہ کرنا. میں یہ نہیں کہتا، بلکہ دائرے میں رہتے ہوئے، بلکہ آپ کو حج میں رہتے ہوئے ہندوستان کے سمویدھان کا خیال رکھتے ہوئے بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے جو سمویدھان لکھا، اس سمویدھان کے تحت آپ کو اپنے ملک کی بھی حفاظت کرنی ہے. آپ کو ہندوستان کے گنگا جمنی تہذیب کو بھی سلامت رکھنا ہے. اس ہندوستان کے سبھیتا، اس ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب، یہاں کے لوکتنتر کو بھی بچانا ہے، ہندو مسلم بھائی چارگی کو بڑھانا ہے. اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں. لیکن اخیر میں جاتے ہوئے یہ کہنا آپ سے بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمارے اکابر، چاہے مسلم پرسنل لا کے اکابر ہوں، جمعیت کے اکابر ہوں، اسی طرح ہمارے قائدین چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، یاد رکھیں یہ لڑائی ہندو ورسز مسلمان کی اگر ہوتی تو بتاؤ ترنمول کانگریس پارٹی کے کتنے سارے سانسد ہیں؟ سارے سانسد ہیں نا بھائی، جو وقت یہ ترمیمی جو پہلے کل تک
बिल था, अब एक्ट बन चुका। इसके खिलाफ उन्होंने वोट किया कि नहीं किया? इसके खिलाफ ममता बनर्जी ने हमान का ऐलान किया कि नहीं किया? कांग्रेस ने वोट किया कि नहीं किया? आरजेडी ने वोट किया कि नहीं किया? हिंदुस्तान में जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, उन सारी सेकुलर पार्टियों ने एहतजाज का ऐलान किया, आपके हक में वोट किया। इसका मतलब साफ है कि ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं है, बल्कि ये लड़ाई संविधान की लड़ाई है, संविधान की हिफाजत की लड़ाई है, संविधान के लिए मरमिटने की लड़ाई है। इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी के बहकावे पे कतई ना आए। कुछ मौलवी नुमा चुब्बो दुस्तार वाले, कुछ चुगत की बिरयानी वाले मौलवी लोग आपको नजर आएंगे, जो टीवी स्टूडियो में बैठकर मोदी जी की तारीफ करते नजर आएंगे, इस कानून के फायदे बताएंगे। उस जुब्बो दस्तार वाले चुगत की बिरयानी से पूछो कि तुम्हारे बाप ने हिंदुस्तान के संविधान के लिए कितनी जमीनें वक्फ करी हैं। पूछो उन वक्त के फिरौन के नापाक औलादों से, पूछो उन मोदी भक्त से। मैं आपसे बस कहना ये चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नारे तकबीर, हज़रत मुफ्ती फारूक साहब सब ज़मीने कायदा जिंदाबाद जिंदाबाद क्या कहने होगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप सबसे बस मैं इतनी सी गुजारिश करता हूं, हुकूमत चाहेगी पूरी तरह से, चूंकि उनका प्रीपेड प्लान मिशन है कि इस लड़ाई को जैसे भी हो हिंदू वर्सेस मुसलमान किया जाए, लेकिन हम मुसलमान कभी ऐसा होने नहीं देंगे। हमें याद है होली के दिन, हमें याद है ईद मिलन के दिन, हमने होली में मिठाइयां भी खाई हैं, हमने ईद में सेवैयां पकाकर अपने हिंदू भाइयों को भी खिलाया है। इसलिए हम इस मुल्क की जो तहजीब है, इसकी जो सकाफत है, इसकी जो संस्कृति है, इसकी जो सभ्यता है, इसकी जो मोहब्बत की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती, हम इस मोहब्बत की मिसाल को मिटने नहीं देंगे। हम हिंदू मुसलमान में लड़ाई होने नहीं देंगे, बल्कि हिंदू भाई भी हमारे साथ आएंगे, क्योंकि ये लड़ाई हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की भी लड़ाई है। इसलिए हम चाहते हैं कि संविधान की भी हिफाजत हो, हिंदू मुस्लिम की भी हिफाजत हो, हर कोई एक साथ एक जगह मिलकर जिस तरह प्यारो मोहब्बत से कल जीते थे, आज भी जिए और कल भी जिए। हम ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं, हम वो मुल्क देखना चाहते हैं जिसमें राम के कथा भी बताए जाए, तो जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस भी पढ़ के सुनाया जाए। हम वो मुल्क देखना चाहते हैं जहाँ कबीरदास के दुआ भी पढ़े जाए, जहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख भी पढ़ी जाए। हम तो वो मुल्क देखना चाहते हैं जिस मुल्क की मिसाल ये कि एक हाथ में अगर गंगा जल हो तो दूसरे हाथ में क्या ही अच्छा होता कि जमजम हुआ करता। हम उस मुल्क का हम उस वो मुल्क देखना चाहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम आपसे यही गुजारिश करते हैं, जमीयत के काबिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ के काबिल, इसी तरह हमारे कायदीन, अब जरूरत इस बात की कि बात देवबंदियत बरेलियत की न की जाए, बात फिरक़ेवारियत की न की जाए, बात रंगो नस्ल की न की जाए, बल्कि इन सारी चीजों से उठकर सिर्फ और सिर्फ मिल्लत की जाए, उम्मत की जाए, और आपस में सब कोई शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आओ नफरत की दीवार को खत्म करो, आओ मोहब्बत की बुनियाद पर एक हो जाओ। जबकि तुम्हारा काबा एक है, किबला एक है, तुम्हारे नबी एक है, तुम्हारी किताब एक है, सब कुछ एक है। याद रखो मुसलमानों, अल्लाह ने बिशारत तुमको दी है, कामयाब तुम रहोगे, फलाह बहबूदी तुम्हारी कदम चूमेगी। कुरान कहता वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम्हें गमज़दा होने की जरूरत नहीं, रंजीदा होने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने आप को मायूस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि तुम ईमान वाले हो। बस तुम ईमान के शान और शौकत के साथ, ईमान की क़ुव्वत के साथ, ईमान की ताकत के साथ, जिस तरह से हमारे नबियों की मुक़द्दस जमात ने, खुसूसन हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता जमात हजरत सहाबाए किराम ने जिस तरह से इस दीन को बचाने के लिए, इसके बका के लिए कलमन धन की बाजी लगाई, जानों का नजराना पेश किया। हमारे सामने बिलाल हबशी की तारीख, हमारे सामने हजरत यासिर, हजरत खब्बाब, हजरत अम्मार की तारीख है। हम उन्हीं की औलाद हैं, हमारे रगों में उन्हीं का खून दौड़ता है। हमने हमेशा मजलूमों को गले लगाया, इंसानियत की बुनियाद पर मोहब्बत की है। हम कल भी वही चाहते थे, आज भी वही चाहते हैं, आइंदा कल भी वही चाहेंगे।